بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو جو یہاں ایک نوبل کاز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے دنیا ایک ایسے کرائسس کا شکار ہے جہاں پہ انسانوں کی جانوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ہر طرح کی ٹیکنالوجی، ہر طرح کا اس کے ساتھ جڑا جو ہیومن ریسورس ہے، اس کی ٹریننگ، کیپیسٹی بلڈنگ، اورینٹیشن اور اوورآل ایک کنیکٹیوٹی میکنزم جو ہے وہ دنیا ترتیب دینے میں مصروف عمل ہے۔ پاکستان اس حوالے سے خوش قسمت ملک ہے کہ جس نے کم ریسورسز کے باوجود ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کرتے ہوئے اپنے ہیومن ریسورس کی بہتر یوٹیلائزیشن کی، اور دنیا بھر میں ہماری ان کاوشوں کو سراہا گیا، ریکگنیشن ہوئی، اور حکومت پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں کرونا کے خلاف جس محاذ پہ جس جدوجہد میں مصروف عمل ہے کہ ایک طرف ہم اپنی قوم کی جان کا تحفظ یقینی بنائیں، تو دوسری طرف ہم ان کو معاشی کرائسس اور بحران سے باہر نکالنے کے لیے پیرالل کاؤنٹر اسٹریٹجی ترتیب دیں۔ آج کا یہ میرا وزٹ جو ہے بیسیکلی وزیر اعظم عمران خان کی اس ویژن کی کنٹینیوٹی ہے، کیونکہ وزیر اعظم کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ آپ نے جہاں ایک طرف ایس او پیز اور کرونا کے ساتھ جڑی جو اسٹریٹجی ہے اس کو این سی او سی کے ساتھ مل کے امپلیمنٹ کرنا ہے، وہاں صوبائی حکومتوں نے پیرالل جو ہے وہ فیسیلیٹیشن کرنی ہے کہ ہمارے وہ انسٹیٹیوشن جو کرونا کی وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لنکڈ ہے، اور ان کا جو ایک افیکٹو رول ہے اس کو حکومتیں مؤثر بنائیں، جو انڈیویجولز، آرگنائزیشنز، کارپوریٹ سیکٹر یا اس کے ساتھ جڑا جو ہمارے بزنس کمیونٹی کے انیشیٹوز ہیں، حکومتیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں آئیں، ان کو اونرشپ دیں، سپورٹ دیں، اور آج وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی وہ جو سوچ ہے کہ صوبے کے اندر ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اس صوبے کے جو 12 کروڑ عوام ہیں ان کو ہر حال میں ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر جو چیلنجز ہیں اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے۔ تو کرونا کا جو چیلنج اس وقت گلوبل چیلنج پوری دنیا کو درپیش ہے، پنجاب میں چونکہ پاکستان کا یہ ایک دل ہے، اور اس دل کی جو آرٹریز ہیں جو آلموسٹ پورے پنجاب کے اندر یہ پھیلی ہوئی ہیں، وہاں پہ جو سب سے زیادہ ہمیں کرونا کو کنٹرول کرنے کے لیے چیلنج ہے وہ اپنے طبی عملے کے ساتھ جڑا وہ پروٹیکٹیو گیئر مٹیریل ہے، جس کو ہم ہر حال میں انشور کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا سب سے پہلے اس محاذ پہ لڑنے والا سپاہی ہے وہ پیرامیڈکس، نرسز، ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملہ ہے۔ اگر ان کو آپ کوئی ایسی کٹ دیتے ہیں، اس کو کور کرنے کے لیے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ دیتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ جس وائرس سے بچنے کے لیے اس نے وہ کٹ جو ہے وہ ویئر کی ہے وہ سرٹیفائڈ کٹ نہیں ہے، وہ اس وائرس کا اس کے ساتھ کانٹیکٹ جو ہے اس کو نہیں کنٹرول کر پاتی یا روک پاتی، تو یہ ایک آئی واش ہے، کیونکہ اس کی جان اور اس کی صحت جو ہے اگر اس کٹ کے پہننے کے بعد بھی وائرس سے محفوظ نہیں رہ سکتی، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری جو ہے نا ٹیکنالوجی کا کوئی گیپ ہے، اور جو ہماری سپلائی چین ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی فقدان ہے۔ تو میں اس حقیقت کو جان کے خوش ہوئی ہوں اور فخر سے یہاں آئی ہوں اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ ٹی ٹی آئی لیبارٹری کے اندر
जिस तरह से इन्होंने उस पीपीज को चेक करने के लिए ओवरऑल एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर रेवोल्यूशन लेके आए हैं और जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे आपकी जानों को सिक्योर करने के लिए सर्टिफाई कर रहे हैं अपनी उन प्रोडक्ट्स को जो जहाँ जहाँ पे भी कोई मैन्युफैक्चरर बना रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए एक नेक नामी पैदा कर रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो हम एक्सपोर्ट करेंगे दुनिया तक पहुंचाएंगे और अगर वो सब स्टैंडर्ड होगी, वो दुनिया के उन स्टैंडर्ड्स को एसओपीज़ को फॉलो नहीं करेगी, तो अल्टीमेटली वहाँ पाकिस्तान के लिए बदनामी के साथ साथ हमारे उन मुल्कों में दरवाजे एक्सपोर्ट से रिलेटेड बंद होंगे। लिहाजा ये लेबॉर्ट्री जो है जहाँ हमारी एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन कर रही है, वहाँ लोकल हमारे मार्केट की जो ज़रूरियात है उनको भी पूरा कर रही है। और मुझे खुशी हुई है कि जितने रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं और वो इस बात की गवाही देने आए हैं कि इस लेबॉर्ट्री से बनने वाला जो मटेरियल है वो ना सिर्फ सर्टिफाइड है बल्कि हर तरह से उन चैलेंजेस को मीट करने के लिए दुनिया के तमाम ममालिक की जो भी बेस्ट टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको कम्पीट करता है और ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र इनिशिएटिव है। इसके साथ साथ चूँकि हमारे यहाँ जो एक परसेप्शन और रियलिटी का मैच चला हुआ है, परसेप्शन कहती है कि हुकूमत जो है वो शायद उस तरह से अपने अवाम के लिए हाथ पाँव नहीं मार रही और जो अवाम की तवक्कुआत हैं वो शायद उनको सुनाई नहीं दे रही। तो ये परसेप्शन जो है वो जब आप रियलिटी के साथ जोड़ते हैं तो रियलिटी जो है वो इतनी इस हवाले से अहम है बतानी आपको कि जिस मुल्क का वज़ीर आज़म जो है उसके दिल में अवाम का दर्द और एहसास जो है वो इस हद तक कूट कूट कर भरा हो कि वो अभी प्राइम मिनिस्टर नाम भी बना हो लेकिन अपनी वालदा की कैंसर की तड़प को देख के वो दुखी इंसानियत को बचाने के लिए दूसरों के घरों में मौजूद कैंसर पेशेंट्स को बचाने के लिए वो हॉस्पिटल की बुनियाद रख दे। तो उसके साथ साथ ये कैसे हो सकता है कि उसके इर्द गिर्द जहाँ पे परवरदिगार ने उसको इस्तात ताकत और इख्तियार दिया है वहाँ पे वो वज़ीर आज़म की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारियों से गाफिल हूँ या उनको पूरा ना कर रहे हूँ। 24 घंटे वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पीटीआई की क़यादत और दीगर सूबों में हमारी हुकूमतें सर जोड़ के इसी बात पे मुसलसल कोशिश हैं कि हमने किस तरह इस महंगाई के तूफ़ान के आगे बंद बांधने हैं और कैसे हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी मईशत जो है वो दुरुस्त सिमत पे चल पड़ी है। 3 साल पौने 3 साल अवाम ने जिस करब में गुजारे हैं हमें उस दर्द का एहसास है, लेकिन मैं अवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म उनकी टीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमतों ने मिल के जिस जाफशानी से काम किया है आज उसके मुस्बत असरात जो हैं आपकी मईशत पर रूनमा होने शुरू हुए हैं। आपकी जो बढ़ते हुए रेमिटेंसीज हैं, आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में पहली दफ़ा गया है, आपकी जो एक्सपोर्ट्स की रिकॉर्ड जो है वो डेट है और सबसे ज़्यादा आज एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आपकी जो रिकॉर्ड तरक्की है, आपकी गंदम की फसल हो, चावल की फसल हो, गन्ने की फसल हो, मकई की फसल हो, रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप्स हुई हैं। तो ये सारे आपके मैक्रो इंडिकेटर्स अल्टीमेटली माइक्रो इंडिकेटर्स की शक्ल में टिकल डाउन इफ़ेक्ट निचली सतह पे जाएंगे। वो तरक्की और खुशहाली जिसका ख्वाब आप देखते हैं वो वज़ीर आज़म की क़यादत में आप उसको अचीव करेंगे। और सबसे अहम चीज़ कि एक तरफ आपका रुपए पे प्रेशर है और वो रुपए पे प्रेशर जो है वो
اس وقت آپ روپے کو تگڑا کر سکتے ہیں جب آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں، پاکستان میں ڈالر آئیں، اور ڈالر پاکستان سے باہر جاتے رہے۔ ماضی میں کیا ہوتا رہا، ہمیں 3 سال کس چیلنج کا سامنا تھا جس صوبے کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں لوگوں کی یادداشت چونکہ ایک دم سے محدود ہو جاتی ہے اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا، تو ماضی کو بار بار دہرانا اس لیے ضروری ہے کہ جو ماضی کو بھولتے ہیں اور صرف اور صرف مستقبل کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ حال کے حالات سے بے خبر ہوتے ہیں۔ تو ماضی کو اس لیے ہم دہراتے ہیں کہ 1200 ارب کا یہ مقروض صوبہ جو تھا جب یہ حکومت آئی تو ہمیں ڈیفیسٹ میں ملا، اور ہمیں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ جو ان کے ہمارے سابقہ ادوار کے شاہی خاندان کی تباہ کاریاں اور خود کش حملے انہوں نے معیشت پہ کیے ہوئے تھے، اور جو بارودی سرنگیں وہ جگہ جگہ بچھا کے گئے تھے، تو حکومت ہر ادارے میں جس طرح منہ کرتی تھی وہاں پہ کوئی نہ کوئی مائنز نصب تھی، وہ ڈیفیسٹ کی مائنز تھی، وہ خسارے کی مائنز تھی۔ جب تک ہم ان کو کنٹرول نہ کرتے ہم بینک ڈیفالٹ ہونے والی قوم تھے، اور وزیر اعظم کی جس طرح کی اپنے دوست ممالک کے ساتھ مل کے محنت تھی کہ ہم بینک کرپسی کی طرف نہیں گئے، اور آہستہ آہستہ سلولی ہم نے سسٹین کیے اپنے وہ تمام جو انڈیکیٹرز ہیں، اور جو شرح نمو ہماری اراؤنڈ 4% پہ گئی ہے۔ یہ ایک اس قوم کی دعاؤں کا ثمر ہے، اس حکومت کی محنت اور جدوجہد کا ایک بے مثل اس حوالے سے ریوارڈ ہے کہ ڈوبتی معیشت کو سہارا دے کے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے اب درست سمت میں انشاءاللہ ہم رواں دواں ہوئے ہیں۔ ان جیسے جو افراد ہیں یا لیبارٹریز ہیں یا ایکسپورٹرز ہیں یا مینوفیکچرر ہیں، مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی ہے کہ یہاں وومن امپاورمنٹ ہے۔ میں ملائیشیا میں 96 میں فرسٹ ٹائم گئی تھی ایز اے یوتھ ایکٹیوسٹ اور ایز اے ینگ لیڈر، اور وہاں کی یوتھ اسمبلی کی ممبر ہونے کی حیثیت سے ایشین یوتھ کونسل میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا۔ تو میں نے وہاں کیا دیکھا تھا کہ ملائیشیا جس کے پاس نہ تیل کے کنویں ہیں، نہ ان کے پاس سونے کی کانیں ہیں، لیکن انہوں نے ہانگ کانگ، تائیوان، سنگاپور، جاپان، بینکاک اور ارد گرد کی جتنی اسٹرانگ اکانومیز تھی ان کو انہوں نے شکست دی، کمپرومائز کیا، اور الٹیمیٹلی ملائیشین رنگٹ جو تھا اس نے ڈومینیٹ کیا، اور آج مسلم ممالک میں ملائیشیا ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ سب سے آگے اور ایشیا پیسیفک میں لیڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کی کیا وجہ تھی، جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کی بنیادی وجہ 100% وومن لٹریسی ریٹ اور 100% وومن امپاورمنٹ، کیونکہ نہ میں مغرب سے پاکستان کو کمپیئر کر سکتی ہوں، نہ امریکہ سے، نہ دنیا کے کسی اور بر اعظم سے۔ ہم ایپل ورسز ایپل جب دیکھتے ہیں تو مسلم کلچر، سوشل ویلیوز، ریلیجیس ویلیوز کی بنیاد پہ اگر کسی ملک نے تیز رفتار ترقی کی ہے تو وہ ملائیشیا ہے، اور ملائیشیا کے اندر سر ڈھانپے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیے بغیر وہ بیٹیاں جو ہیں اپنے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی رہیں، اور آج اس کا ثمر ان کو یہ ملا کہ وہ ایشیا پیسیفک میں لیڈ کر رہا ہے، اور جاپان کے پیرالل ان کی پروڈکٹس اور اس کی ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑے انیشیٹو جو ملائیشین یوتھ ہے وہ دنیا کو ایک پیغام دے رہی ہے۔ تو ہمیں اس لیبارٹری میں نے دیکھا آتے ہی میری روح کو سکون ملا کہ یہاں وومن امپاورمنٹ ہے، یہاں خواتین کو پراپرلی جو ان کا ایک کلیدی رول ہے وہ دیا گیا ہے، اور یہ میں بار بار کہتی ہوں کہ وہ دنیا میں وقت گزر چکا ہے کہ جب جنگیں جو ہیں وہ آپ کی سرحدوں میں ہوا کرتی تھی، اب جنگ جو ہے وہ معاشی محاذ پہ ہے، اکنامک انڈیکیٹر کی وار ہے، اور وہ ملک جو ہے وہ اس محاذ پہ جیتے گا جس کے اکنامک انڈیکیٹر بہتر ہیں، اور ہم بحثیت قوم جو ہے
اس محاذ پہ نہیں جیت سکتے جو اپنی آدھی سے زیادہ فوج جو ہے وہ گھروں میں چھوڑ کے محاذ پہ انگیج ہے. ہمیں دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو اپنی 100% فورس کو اکنامک فرنٹ پہ لانا ہے. اور ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، وہ ہماری ایسی فورس ہے جو کیپیبل ہے، کوالیفائڈ ہے، کمپیٹنٹ ہے. صرف ان کو اپرچونٹیز دینے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ جی کہ یو ہیو پرووائڈیڈ دیٹ چانس اینڈ اپرچونٹی ٹو آور مین اسٹریم پاپولیشن. تو میں دو تین بس سیاسی باتیں کر کے جن کو جو پیچھے بیٹھے ہیں چونکہ ان کی غذا پوری نہیں ہونی ہے تو پریس کانفرنس کا مقصد پورا نہیں ہونا، تو لہٰذا آپ نے دیکھا ہے کہ ایک رات کو ڈنر ہوا ہے اور ڈنر ہوا ہے کہ جس میں ایک شاہی خاندان کی جعلی راجکماری کو بلایا ہی نہیں گیا اور مجھے دل سے افسوس ہوا ہے. اور کیونکہ خواتین کی امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو کیسے وہ مکھن میں بال کی طرح ان کو نکال کے فارغ کیا گیا. اور ضلع سبحانی دوئم کی قیادت میں ہونے والا جو ڈنر تھا اس میں یہ پیغام دے دیا گیا کہ جو شاہی خاندان کے ایک جعلی راجکماری نے جس طرح سے پی ڈی ایم کے اندر بھی رکھنے ڈالے، انتشار پھیلایا اور انتہا پسندی اور ضد کی سیاست کی وجہ سے ان کو کرچی کرچی کیا، پی ڈی ایم کو ان کے نظریے کو کرچی کرچی کیا. تو شہباز شریف صاحب ضلع سبحانی دوم جو ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ٹیکنالوجی کے دور میں ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی اور ایک میڈیا پروفیشنل ہوتے ہوئے بھی مجھے یہ پتہ ہے کہ جس آئینے کو، جس شیشے کو آپ توڑ دیتے ہیں اس کو جتنی مرضی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں وہ کبھی بھی نشان نہیں مٹتے. تو جو پی ڈی ایم جعلی راجکماری کے ہاتھوں کرچی کرچی ہو چکا ہے وہ شہباز شریف کی آنیاں جانیاں پھرتیاں اور جھوٹی تسلیوں سے وہ جوڑا نہیں جا سکے گا کیونکہ نظریہ ٹوٹ چکا ہوا ہے، نظریہ بکھر چکا ہوا ہے. نظریے کے جو مختلف پتے ہیں وہ تاش کی طرح بکھر چکے ہوئے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کی یہ بے وقت کی راگنی جو ہے نہ کوئی سننے کے لیے تیار ہے اور نہ اس وقت اس کی دوبارہ کوئی ضرورت ہے. یہ بار بار ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے والے جو ہیں، پیٹ پھاڑ کے کرپشن کا مال نکالنے والے جو ہیں، وہ الٹیمیٹلی تھوکتے ہیں اور پھر چاٹتے ہیں، تھوکتے ہیں تو چاٹتے ہیں. تو میں کل ایک لاہور میں واقعہ ہوا تھا، اس میں ہمارے ایک معزز ممبر صاحب چوئی نثار صاحب حلف لینے کے لیے تشریف لائے تھے اور ان کے خلاف 5 جو ہے ریٹ پٹیشنز ہیں، 3 اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور 2 ریٹ پٹیشنز جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں ان کے حوالے سے زیر سماعت ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی اور ان کے ترجمان سے جب بات ہوئی کہ بھی ان کے حلف کے حوالے سے کیوں جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیشن نہ مل سکی، تو آج بھی میری آنے سے پہلے جب بات ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ چوئی نثار صاحب کے خلاف جو ریٹ پٹیشنز ہیں اس کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ کیا ان عدالتوں میں کسی جگہ ان کے خلاف کوئی سٹے تو نہیں ہوا، اور سٹے کی موجودگی میں اگر کوئی ممبر حلف اٹھاتا ہے تو وہ توہین عدالت کہلاتا ہے. لہٰذا پنجاب اسمبلی کے متعلقہ جو اہلکاران ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ اسپیکر صاحب کی قیادت میں ان کا جائزہ لے رہے ہیں ان کیسز کا. ہمیں کسی سے کوئی ذاتی اناد اور دشمنی نہیں ہے، نہ حکومت نے کسی کو حلف اٹھانے سے روکا ہے. حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جس نے عوام سے مینڈیٹ لیا ہے اور عوام کے ووٹ سے منتخب ہوا ہے اس نے گھر میں بیٹھ کے 3 سال جو ہے اس مینڈیٹ کی توہین کی ہے، کیونکہ عوام نے جس ممبر کو اسمبلی میں بھیجا ہے وہ اپنی آواز بلند کرنے کے لیے بھیجا ہے. اگر کوئی ممبر جو ہے وہ گونگا بن کے، روٹھی حسینہ بن کے
اور بالکل عوامی مسائل پہ بات کرنے کی بجائے اپنی پارٹی کے اس درد کے ساتھ جڑ کے لا تعلق ہو کے گھر بیٹھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس مینڈیٹ کو دفن کرتا ہے اور عوام کے ان کے جو بنیادی حقوق ہیں اس حلقے سے کے ان کا قتل عام کرتا ہے. تو لہٰذا جو ہی وہ کلیئرٹی آئے گی کورٹس کی طرف سے ان کو حلف اٹھانے میں کوئی قدغن حکومت کی طرف سے یا پنجاب اسمبلی کی طرف سے درپیش نہیں ہوگی. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور خصوصی طور پہ ایک دفعہ پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پاکستان کا پرائیڈ ہے. پاکستان دنیا میں الحمدللہ جب بھی چیلنج کوئی درپیش ہوتا ہے تو ہماری قوم کے اندر اللہ نے اتنی ریزالو اور کمٹمنٹ رکھی ہوئی ہے کہ ہم راستہ کوئی نہ کوئی نکال لیتے ہیں. وین دیر از ول دیر از وے. اور یہ آپ نے جو انیشیٹو لیا ہے یہ ہم سب کے لیے اس حوالے سے باعث اعزاز ہے کہ جہاں جہاں اس لیبارٹری سے سرٹیفائی ہو کے ہماری کرونا سے ریلیٹڈ اور فارماسیوٹیکل سے ریلیٹڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں، لوکلی کنزیوم ہوتی ہیں، وہاں پہ یہ سرٹیفکیشن ہوتی ہے کہ یہ سیکیور ہیں، سیف ہیں اور ہائیجینیکلی کرونا فری ہیں. اس سے آپ بغیر کسی خوف کے اس کو پہن کے اپنے کرونا کے مریضوں کا علاج معالجہ کر سکتے ہیں. تو اس سے جو ہے ہماری جو طبی کمیونٹی ہے، پیرامیڈکس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، ان کو جو ہے وہ ایک سپورٹ ملتی ہے. آخر میں پرائم منسٹر صاحب چونکہ کل تشریف لے کے جا رہے ہیں لیا میں، تو ہیلتھ کا حکومت پنجاب کا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا ایک صوبے کے اندر ہیلتھ کیئر سیکٹر میں جو انقلاب لانے کا عزم ہے، کل 2 اہم منصوبوں کا پرائم منسٹر لیا میں افتتاح کرنے جا رہے ہیں. ایک تو جو ہم نے اس قوم سے وعدہ کیا تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان، ہم یکساں ترقی اور یکساں وسائل کی تقسیم جو ہے وہ اپنے اور پرائے کے تمیز میں جائے بغیر اس کو یقینی بنائیں گے. پسماندہ علاقوں کو ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لانے کے لیے جو جنوبی پنجاب میں حکومت پنجاب وزیر اعظم کی قیادت میں پبلک ریلیف انیشیٹوز لے کے چل رہی ہے، کل ہیلتھ کیئر سیکٹر میں اس انقلاب کو باضابطہ طور پہ پرائم منسٹر کے ہاتھوں ہم بپا کرنے جا رہے ہیں. یونیورسل ہیلتھ پروگرام جو ہے وہ وزیر اعظم صحت انصاف کارڈ کے ذریعے وہاں لیا سے اس کا باضابطہ آغاز کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے اینٹی نیٹل اور پوسٹ نیٹل کیئر کا، مدر مورٹیلٹی ریٹ اینڈ انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ، بدقسمتی سے پاکستان کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ اس میں کوائٹ ہائی ہیں. جو ہمارا ڈیتھ ٹول ریٹ ہے وہ سارک ریجن میں بھی ہم سب سے آگے ہیں. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پنجاب نے 6 سے مدر ہومز یعنی ماں اور بچے کی صحت کے ساتھ جڑے ہاسپٹل بنائے ہیں، کل پرائم منسٹر لیا میں اس ہاسپٹل کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ہماری عوام دوست پالیسیز کی عکاسی ہے. یہ ہمارا جو ہے وہ سابقہ ادوار میں جو کنکریٹ کے جنگل بنائے جاتے رہے، جو میٹروز اور اورنج لائنز اور ادھر ادھر بڑے بڑے ان پروجیکٹ پہ انویسٹ کیا جاتا رہا، ہم انسانوں کی صحت پہ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. جب تک انسان ہیومن ڈیولپمنٹ پہ آپ پیسہ نہیں لگائیں گے، آپ ترقی اور خوشحالی کے جو ثمرات ہیں ان کو حاصل نہیں کر پائیں گے. تو لہٰذا میں چونکہ ہیلتھ کیئر سیکٹر کا اور آپ کا ایک بڑا کلیدی رول ہے، تو آپ کا ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اس انقلاب میں اس لیبارٹری کا بہت اہم رول ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کی ایفرٹس کو سپلیمنٹ کریں گے. ہر طرح کی فیسیلیٹیشن اور سپورٹ جو آپ کے سرمایہ دار اور کاروباری حضرات اور مل مالکان، کارخانے دار یا فیکٹری والوں کو
حکومتی ایز آف ڈوئنگ بزنس کے ذریعے دستیاب کی گئی ہیں اس کو مزید بہتر کمٹمنٹ سے امپلیمنٹ کریں گے اور آپ کے راستے کے کانٹے چنیں گے تاکہ آپ کاروبار کریں، لوگوں کو روزگار دیں، اور آج کے دور میں روزگار دینا سب سے بڑا صدقہ جاری ہے۔ اور میں دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ پاکستان کا نام روشن کریں، اور اس مشکل گھڑی میں جو آپ کے ورکرز ہیں ان کی ریلیف کے لیے جو انیشیٹوز آپ لے سکتے ہیں لیں، تاکہ پاکستان کی بہتری ہو، معاشرے میں مثبت تبدیلی آئے، اور ہم سب مل کے ایک چین بن کے ایک دوسرے کی طاقت بن کے ایک دوسرے کے دکھوں کا مداوع کریں۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ۔ آپ نے ذکر کیا کہ پی ڈی ایم کے کل جو ڈنر ہوا ہے اس میں نہیں تھی راج کماری جن کو آپ نے کہا مریم نواز، اس میں تو مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھی جو ہے وہ نہیں تھی، اس کا مطلب کہ جو مین کی لیڈرشپ تھی وہ کل غائب تھی۔ دوسرا میں آپ نے کہا کہ گلزار صاحب کی سوچ جو ہے وہ پریویل کر رہی ہے پنجاب میں، سوال یہ کہ کیا واقعی گلزار صاحب کی سوچ ہے یا بنی گالا سے یہ چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں؟ عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ یہ کھلونا ہے جو چابی پہ چلتا ہے۔ پہلے تو بتائیں کہ عظمیٰ بخاری کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ عظمیٰ بخاری جن بیساکھیوں پہ کھڑی ہے وہ بیساکھیاں جو ہیں ان کی اپنی اوقات کیا ہے، اور جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہ ہو سیاسی یتیم، وہ اس کو حق کیسے ہے کہ ایک منتخب عوامی نمائندہ جو ووٹ لے کے آیا اس کی تصحیح کرے، اور یہ سیاسی یتیموں کا ٹولہ جو ہے اور سٹپنیاں جو ہیں یہ صرف اور صرف اپنی سیاسی سکرین پہ زندہ رہنے کے لیے یہ آؤ بقا کرتی رہتی ہیں۔ ایک پچھلے کل سے میں دیکھ رہی ہوں، اچھا آپ نے مجھے یاد کرا دیا کہ سوشل میڈیا پہ ایک درباری ہے نون لیگ کا اور ہواری بھی ہے، اور ان کی سوشل میڈیا میں مریم نواز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، اور اسپین کے اندر اس نے بیٹھ کے ایک اکاؤنٹ کھولا ہے، اور وہاں سے وہ انتہائی گھٹیا تضحیک آمیز ویڈیو میرے حوالے سے اس نے اپلوڈ کی، اور پھر اس نے جو ہے اس کے اندر جتنے جھوٹ بولے بکواس کی۔ میں سیاست میں آپ ایک دوسرے کو لان تان کرتے رہتے ہیں، یہ آپ کی سیاست کا کلچر بن گیا ہے، لیکن میرے ایمان کو چیلنج کر کے اس نے جس قسم کی گھٹیا گفتگو کی ہے، میں انہیں یہ کہنا چاہتی ہوں نون لیگ کے درباریوں کو کہ تمہیں یہ ہے کہ اس طرح کی واہیات گفتگو سے ڈاکٹر فردوس کو تم ملائن کر لو گے، اس کو بیک فٹ پہ لے جاؤ گے، جن کے اندر ایمان کی طاقت ہوتی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ بزدل نہیں ہوتے، وہ بہادر اور جرأت مند ہوتے ہیں، کیونکہ ایمان کی طاقت سے ان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ اور تم جیسے مردہ ضمیر والے جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے جھوٹا پروپیگنڈا اور غلاظت بک کے وہ پیچھے سے وار کرتے ہیں، اور سامنے سے وار کرنے کی ان کو جرأت نہیں ہوتی۔ تو یہ جعلی راجکماری اپنے ان گنڈوں کو جو گنڈے ہیں ان کی غلامی میں ان کو لگام دے دے، ادروائز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی سوچ جو ہے جس میں ماں بہن اور بیٹی کے تقدس کو پامال کیا جائے، وہ ہم نہیں چاہتے کہ اس معاشرے کے اندر ایسی کوئی سوچ جنم لے، کیونکہ بیٹیاں بھی سانجھی ہوتی ہیں، بہنیں بھی سانجھی ہوتی ہیں، مائیں بھی سانجھی ہوتی ہیں۔ تو لیکن یہ جس روش پہ نون لیگ اور مریم نواز خصوصاً اپنے درباریوں کے ذریعے چل پڑی ہے، تو پھر بہت ساری حقیقتیں ایسا نہ ہو کہ مجبوراً ہمیں بھی آشکار کرنی پڑے۔ تو جو چھپ کے اسپین میں بیٹھ کے اکاؤنٹ کھول کے گھٹیا زبان چلا رہا ہے، اس کے اندر جرأت اور ہمت ہونی چاہیے کہ پاکستان میں آ کے یہاں بات کرے اور اس کا ہم سامنا کریں اور اس کو جواب دیں۔ آپ کا شکریہ جی۔